وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ سورہ یونس آیت 37۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام کتابوں کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید رسالۃ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے لیے بیان کی گئی ہے کہ باقی انبیاء علیہم السلام کا معجزہ ان کی شریعت کی طرح تھا، یعنی ان کی شریعت بھی وقتی اور معجزہ بھی محدود اور محسوساتی معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے معجزے اگرچہ عظیم معجزے تھے لیکن پھر بھی مشاہداتی اور محسوساتی معجزات تھے جو اس زمانے میں موجود لوگوں کے لیے قابل مشاہدہ تھا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے تو ہم کو یقین آتا ہے اور تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے معاصرین نے مشاہدہ کیا ہے ان معجزات کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ ان کی شریعت کی طرح ہے، شریعت بھی دائمی ہے اور معجزہ بھی دائمی، اور وہ معجزہ قرآن ہے جو اس وقت ہر شخص اور ہر عاقل کے سامنے موجود ہے۔ معجزاتی پہلو، اہم ترین معجزاتی پہلو اس کا انسان کے لیے ایک دستور حیات اور نظام زندگی فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔